ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہمارا موضوع گفتگو علامات ظہور مہدی قرار پایا تھا، اور اس تیسرے جلسے میں، تیسری نشست میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ جن روایات کے اندر علامات ظہور مہدی کا تذکرہ ہے، ان روایات کو ہم کیسے سمجھ پاتے ہیں اور کیسے ان تمام روایات سے کسی فہم کو یا کسی چیز کو اپنے ذہن میں صحیح طور پر بٹھا سکیں اور سمجھ سکیں۔ روایات کے حالات کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ بعض علامتیں بعیدہ ہیں، بعض علامتیں قریبہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک چیز کا تذکرہ کیا تھا، جب کسی بھی روایت کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر چیک کرنے کا ایک معیار ہے کہ سند کے اعتبار سے اس کو چیک کیا جائے کہ آیا نقل بھی صحیح طریقے سے ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو پچھلی گفتگو میں پیش کر دی گئی۔ اب یہ تمام روایتوں کے اندر ایک اور تقسیم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو علامتیں حتمیہ کہی گئیں، حتمیہ یعنی 100% تقریباً، تو ان 100% علامات کو، حتمی علامات کو، مثلا جو روایات کے اعتبار سے جو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور بہت زیادہ حتمی طور پہ بیان کی گئی، مثلا خروج دجال، بعض علماء نے لکھا کہ یہ ایسا ہے کہ جو ہوگا ظہور سے قبل، یعنی ہونا ہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ صیحہ آسمانی، کہ آسمان سے ایک چیخ آئے گی، وہ چیخ کی آواز ظہور سے پہلے آنی ہے۔ بس یہ تو دو چیزیں، یہ اسی طریقے سے اور یہ دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو حتمی علامات کے طور پر، مثال کے طور پر، اور بھی تذکر آئے گا انشاءاللہ آگے جا کر روایات کے اندر ہی، تو وہ بیان کیا جائے گا۔ تو کچھ ہیں حتمی علامات، کچھ ہیں غیر حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات سے کیا مراد؟ یعنی یہ علامتیں ہیں جن کا تذکرہ موجود ہے، لیکن بہرحال ایک علامت کا ذکر کیا جانا اس بات کا یعنی 100% انسان کو اطمینان نہیں دلا سکتا، یا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں تب ہی ظہور ہوگا، اس سے پہلے ظہور نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ ایسی کئی روایات ہیں کہ جہاں تفصیل سے حالات ذکر کیے گئے کہ جس کے اندر غیر حتمی علامات کا تذکرہ موجود ہے، یعنی ہو سکتا ہے واقع ہوں، ہو سکتا ہے یہ واقع نہ ہو سکتا ہے ان میں سے چند چیزیں واقع ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے چند چیزیں واقع نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ علامتیں دنیا کے بعض علاقوں میں واقع ہوں، بعض علاقوں میں نہ ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر علامت جو پیش آ رہی، جو واقع ہو رہی ہے، وہ دنیا کے ہر علاقے میں وہی چیز اسی طریقے سے ہو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں علامت کا ذکر کیا جانے کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں یہ کام ہوگا۔ اب اس دنیا کے اسی کونے میں ہوگا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ کام ہوا، اس کا مطلب دنیا میں وہ علامت پائی گئی ہے۔ جب وہ علامت پائی گئی، اس کا مطلب علامت پوری ہو گئی۔ تو کچھ چیزیں حتمی کے طور پر دیکھیں گے، کچھ علامتیں غیر حتمیہ بھی ہوں گی، اور ممکن ہے کہ پروردگار اس سے پہلے ظہور کو واقع کر دے اور یہ علامتیں پوری نہ ہوں۔ تو کچھ علامتیں ایسی بھی ہیں جنہیں غیر حتمی کہا گیا، جس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جب چاہے گا ظہور کرے گا، اور یہ طے ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ دعا کرو، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار ہماری کشائش اور آسانی میں جلدی فرما۔ تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ حتماً پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ یہ پروردگار کب ظہور کی اجازت دیتا ہے امام معصوم علیہ السلام کو، کب ہونا ہے یہ خدا کی مرضی ہے۔ بس بعض علامتوں کو ذکر کیا تاکہ تقریب ذہن ہو سکے، ایک انسان اپنے آپ کو مطمئن کر سکے، ایک انسان اپنے آپ کو تیار کر سکے، ایک انسان اپنے آپ کو سمجھ سکے، اس لیے کہ یہ علامتیں جیسے جیسے شروع ہوں گی تو ان روایات کا حال خود آپ سمجھ پائیں گے، اور اب تک یقیناً بہت ساری روایتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ ان تمام حالات سے ہمیں کیا چیز، ایک ایسی چیز کا ضرور فائدہ ہوتا ہے، چاہے حتمی ہو یا غیر حتمی ہو، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے، دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ یہ ہوگا، اور ہوتا نظر آتا ہے تو انسان کو مایوسی نہیں ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ انسان بھروسہ رکھتا ہے کہ مولا نے کہا تھا، مولا کے آنے سے پہلے یہ ہونا ہے، یہ مصیبت بھی آنی ہے، یہ تکلیف بھی آنی ہے، یہ پریشانی بھی آنی ہے، یہ حالات بھی ہونے ہیں۔ انسان کا دل مضبوط رہتا ہے ان روایات کو پڑھتا، سنتا اور جب محسوس کرتا ہے۔ ورنہ اگر نہ پتا ہو تو پھر ممکن ہے کہ انسان کا ایمان اس سے قبل ہی متزلزل ہو جائے، اس سے قبل ہی انسان پریشان ہو جائے،
اور اپنے ایمان پر شک کرنے لگے. یہ ایک چیز. یہ اسی طریقے سے دیگر کچھ فوائد ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان ان روایات کو سمجھ کر، ان روایات کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے. تو غیر حتمی علامتیں بھی ہیں کہ جن کے پڑھنے اور سننے کا اور ان کے علم حاصل کرنے کا جو فائدہ ہے انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام سے لو لگائے رکھنا